بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایوریسٹ آن لائن کوچنگ سینٹر میں تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ میرا نام فہد یاسر ہے اور میں آپ کا اردو اور اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ تو آج فرسٹ ایئر اردو کی کلاس کا لیکچر نمبر 1 ہے اور آج کی کلاس میں آپ کو کورس آؤٹ لائن اور پیپر پیٹرن کے حوالے سے گائیڈ کروں گا۔ تو چلیے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آپ کا اردو کا جو پیپر ہے وہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، تو 100 میکسیمم مارکس ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے لیے، اور یہ ایک لیندی پیپر ہوتا ہے۔ تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سیکشن 1، 2 اور 3، حصہ الف، حصہ ب اور حصہ جیم۔ تو چلیے چلتے ہیں اور میں آپ کو ذرا اس کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں۔ حصہ الف، سیکشن 1 میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 1، تو ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ 20 ایم سی کیوز آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور 20 ہی ان کے مارکس ہوتے ہیں۔ تو آپ ایزیلی 20 مارکس یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ پوری بک سے آپ نے ایزیلی جو ہے وہ اگر اچھی طرح سے آپ پڑھ لیں اس کو، تو ایزیلی آپ یہ ایم سی کیوز والا کوشچن کر لیں گے۔ حصہ ب دیکھیے، مختصر جوابات کے سوالات۔ تو حصہ ب کل نمبر اس کے 50 ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ آسانی سے میکسیمم مارکس اس میں سے گین کر سکتے ہیں۔ مختلف اس میں سوالات آئیں گے لیکن سب کے شارٹ آنسرز آپ کو دینے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے اس میں سوال نمبر 2 آتا ہے، کسی بھی 2 اشعار کی تشریح کریں۔ آپ کو 4 یا 5 اشعار دے دیے جائیں گے اور ان 4-5 اشعار میں سے آپ کو کسی 2 اشعار کی تشریح بحوالہ شاعر آپ کو کرنا ہوگا اور 5-5 نمبر کے 2 ہوں گے۔ سوال نمبر 3، کسی ایک اقتباس کی تشریح کریں۔ آپ کی بک میں جو چیپٹرز شامل ہیں ان چیپٹرز میں جو عبارات ہیں، تو ان امپورٹنٹ عبارات میں سے کوئی بھی آپ کو 2 عبارات دے دی جائیں گی، 2 کا آپشن ہوگا، ان میں سے کوئی ایک عبارت کی تشریح آپ کو کرنی ہوگی۔ سیاق و سباق کا حوالہ کہہ لیجئے، حوالہ مصنف یا حوالہ سبق کہہ لیجئے۔ تو حوالہ مصنف اور حوالہ سبق 2 نمبر کا ہوتا ہے اور باقی 6 نمبر جو ہوتے ہیں وہ اقتباس کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کسی ایک نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ تو آپ کی بک میں جو نظمیں شامل ہیں ان نظموں میں سے کوئی 3 آپ کو دی جائیں گی، ان 3 میں سے کوئی ایک کا آپ کو یہاں پر مرکزی خیال تحریر کرنا ہوگا اور یہ بھی 8 نمبر کا ہے۔ اس 8 نمبر میں بھی حوالہ شاعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا اور باقی نظم کا مرکزی خیال 6 نمبر کا ہوگا۔ اس میں ایک اور آپشن آتا ہے، اگر آپ کو یہ مرکزی خیال نہیں کرنا تو پھر آپ کو آپ کی انہی نظموں میں سے کوئی اشعار کا 3-4 اشعار کا کوئی جز دے دیا جائے گا یا کوئی بند دے دیا جائے گا اور اس کی آپ کو تشریح کرنی ہوگی۔ اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی بند دے سکتے ہیں یا جز دے سکتے ہیں۔ مرکزی خیال میں آپ کے پاس چوائس ہوگی، کوئی 3 آپ کو نظمیں دی جائیں گی، ان 3 نظموں میں سے کوئی ایک آپ کو سلیکٹ کرنی ہوگی۔ سوال نمبر 5، کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ آپ کی بک میں جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان تمام چیپٹرز میں سے جو نثر کا حصہ نثر ہے، ان تمام چیپٹر میں سے 3 چیپٹرز آپ کو دیے جائیں گے، اس میں سے کسی ایک کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا۔ اس میں بھی 2 نمبر حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کے ہوں گے اور باقی 6 نمبر جو ہوں گے وہ آپ کے خلاصے کے ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپشن میں انہی چیپٹرز میں سے کچھ سوالات منتخب کر کے آپ کو دے دیے جائیں گے، 4 یا 5 سوالات دے دیے جائیں گے۔ تو اگر 2 سوالات کے جوابات آپ کو آتے ہوں گے تو آپ خلاصے کے بجائے آپ جوابات والا سوال بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی 8 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، کسی بھی 2 عروضی اصطلاحات کی تعریف بما مثال کریں۔ عروضی اصطلاحات کہتے ہیں مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، صنعت تلمیح وغیرہ، ان تمام کو عروضی اصطلاحات کہتے ہیں۔ بما مثال یعنی کوئی شعر میں ان کی مثال پیش کر کے اس کو واضح کرنا ہوگا، تو کسی 2 کی آپ تعریف کر لیں گے تو اس کے 8 نمبر آسانی سے آپ کو مل جائیں گے۔ یا اس کے علاوہ آپشن ہوتا ہے
آپ کے پاس کہ آپ یہ جو اشعار یہاں پر آئے ہوئے ہوں گے، یہاں پر آپ کو پیپر میں جو اشعار دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے سلیبس میں جتنے بھی شاعروں کے اشعار ان کی جو غزلیں شامل ہیں، اس میں سے کوئی بھی 2 ایسے آپ سلیکٹ کر لیں شعراء کہ جن کا پیپر میں نہ آیا ہوا ہو، تو وہ آپ 2 شعر جو ہے وہ ان کے آپ یہاں پر شامل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ 4 محاوروں کے جملے بنائیے۔ آپ کو 6 یا 7 محاورات جو آپ کے اسی بک میں شامل ہیں وہ محاورے دے دیے جائیں گے، اس میں سے کسی 4 کے آپ کو جملے بنانے ہوں گے۔ تو یہ آپ کا سیکشن بی جو ہے، حصہ بی، یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے 50 نمبر ہیں۔ لاسٹ سیکشن ہے حصہ جیم، اس کے کل نمبر ہیں 30۔ یہ سب سے لیندی سیکشن ہے، اس میں 2 ہی سوال ہیں لیکن یہ بہت لیندی ہیں۔ شاعر کی خصوصیات، آپ کو آپ کی بک میں شامل جو شعراء ہیں ان میں سے کوئی 3 شاعر آپ کو دے دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ مرزا غالب دے دیا، علامہ اقبال دے دیا، خواجہ میر درد دے دیا۔ تو یہ اس طرح کے، مرزا غالب دے دیا، تو یہ اس طرح کے شاعر آپ کو دے کر پوچھا جائے گا کہ ان شاعروں کے کلام کی خصوصیات تحریر کریں۔ یہ 15 نمبر کا ہے، یہ لیندی کوسچن سمجھا جاتا ہے۔ تو 15 نمبر کا ہے تو اس میں ایٹ لیسٹ آپ کو 12 سے 15 ہیڈنگس آپ کو لکھنی پڑیں گی۔ اگلا سوال ہے نثر نگار کی خصوصیات۔ تو اس میں آپ کو 3 نثر نگار کوئی بھی دے دیے جائیں گے۔ سر سید احمد خان ہیں، اشفاق احمد ہیں اور بے شمار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ تو یہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ ان کے کلام، ان کی نثر نگاری کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کو لکھنی ہوں گی، یا پھر اپنی ایک کوئی آپ کو ٹاپک دیا جائے گا، اس ٹاپک کے اوپر بغیر کسی چوائس کے ساتھ، کوئی چوائس نہیں ہوگی، بغیر چوائس کے آپ کو کوئی بھی ٹاپک دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اوپر آپ مضمون لکھیں۔ تو اس میں کوئی آپشن نہیں ہوگا، اس میں آپ کے پاس 3 آپشن ہوں گے۔ تو اس طرح یہ 15 30 نمبر کا حصہ جیم آپ کا بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ پورا جو پیپر ہے آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہے، لیندی پیپر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں میکسیمم مارک گین نہیں کر سکتے۔ آپ اس میں اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کر کے دل لگا کے پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر ضرور آئیں گے۔ پیپر پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی سمجھاتا ہوں کہ اچھا یاد کرنے کے علاوہ اچھا پریزنٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ اچھی لکھائی اور اچھی پریزنٹیشن نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ چیک کرنے والے کو اپنی جانب اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اچھی پریزنٹیشن دیجئے، اچھا لکھیے، جو پوچھا ہے وہ بات کیجئے، اس چیز کو ضرور آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، لکھیں، تو انشاءاللہ نمبر آپ کو اللہ نے چاہا تو ضرور ملیں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کے تمام امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔